وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خاتم کو لبیک کی سیغے کا نہیں پتا، وہ بھی کوئی تھا، تو میں نے کہتے اس کو جواب دو، میں نے کہا یہ سیغہ خود بتا دے گا کہ میں کیا ہوں۔ سیغے کہتے تھے لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کہا اسی کر رہے ہیں، وقف اسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا ہے؟ کہنا لبیک کا ہونا چاہیے، میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھ دینا۔ آپ لفظ سنتے ہیں مرشد مرشد مرشد، مرشد دی گل ہے جی، مرشد لفظ غلط ہے، مرشد ہے۔ مرشد تو الٹ بن جاتا ہے، رسول اللہ ہمارے مرشد ہے، ہمیں رشد و ہدایت دینے والے، ہم نبی علیہ السلام کے مرشد ہیں، ہمیں انہوں نے ہدایت دی۔ رسول اللہ ہمارے سید ہیں، ہمارے آقا، اور ہم رسول اللہ کے سید ہیں، ان کے غلام۔ ایک زیر اور زبر سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اور آپ ذرا میلاد میں یہ سن لیں نعرے سیدی مرشدی، اس کے جواب میں ہونا چاہیے امتی امتی۔ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا نبی یا نبی، تو ان پہ تو 295 سی لگانی چاہیے۔ یہ جو پوری قوم کو انہوں نے جناب ہڑتالیں کر کے تو اور سڑکیں بلاک کر کے عشق رسول سکھا رہے ہیں، انہوں نے ان کو نعرہ ہی نہیں صحیح کروایا، سیدی مرشدی۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو پوری پوری عربی کی گردانیں پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں اتنے ٹن عربی آتی ہے۔ چلو ایک عام آدمی تو دعوے دار نہیں کہ مجھے اتنے ٹن عربی آتی ہے، اس کو تو ہم کہیں نہیں، لیکن جو گردانے پڑھتے ہیں جب وہ غلطی کریں گے پھر ہم ان سے عرض تو کریں گے نا کہ سر آپ کو تو زیب نہیں دیتا، میرے جیسا کوئی جاہل بندہ غلطی کر لیتا ٹھیک ہے، کوئی چیز اردو میں مستعمل ہوئی ہے، استعمال ہو رہی ہے تو وہ کام چل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا وہ ایک ہمارے بابا جی ہیں مشہور ہے زمانہ، وہ لبیک والے، تو وہ میں نے ایک ویڈیو میں کہا، ویسے اردو میں تو چل جاتا ہے لبیک یا حسین یا لبیک یا رسول اللہ، اگر وہ اللہم لبیک کے مقابلے پہ نہ ہو، صرف ایک محبت کے اظہار کے لیے ہو۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے نا، ہم اسکولوں میں تو ٹیچر جب پوچھتی ہے کہ فلاں کا نام پریزنٹ، تو آگے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ پریزنٹ یا لبیک۔ کئی جو ذرا اردو دان ہوتے تھے نا ٹیچر، وہ کہتے تھے تم نے یس سر نہیں کہنا بلکہ لبیک کہنا ہے، تو حاضر ہوں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو کوئی شرک لفظ نہیں ہے، لبیک یا حسین یا لبیک یا علی یا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حضور سے محبت کے اظہار کو ٹھیک ہے، مدد تو نہیں ہے نا اس میں، وہ معاملہ لاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے باقاعدہ نعتیں بنائی ہوئی ہیں عربی میں، پورا سلوگن، پھر ایک علماء کا طبقہ ہے اور وہ نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو میں نے کہا تھا یار یہ لبیک کا یا رسول اللہ پڑھا کریں، کیونکہ لبیک جب پڑھیں گے تو یہاں پہ وقف ہوگا، یا رسول اللہ کو الگ کرنا پڑے گا، کانٹینیوس لفظ کیا ہوگا؟ لبیک یا رسول اللہ۔ یہ تو اسی طریقے سے کوئی پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میم پہ پیش پڑھنی ہوگی، وقف تو نہیں آپ یہاں کر سکتے بیچ میں، وہ تو جملہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ پڑھا کریں لبیک یا رسول اللہ۔ تو اس کے اوپر وہ بابا جی کا کلپ آیا، میں نے شکر کیا یار، شکر ہے ساڈے سے بھی کو بولے نے بابا جی، ہم نے تو کشف المحجوب جس کو وہ دکھا دکھا کے لوگوں کو قائل کرتے تھے، اس میں گستاخانہ عبارتیں بتائی ہیں، کبھی کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ نہ سمجھے ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے ہاتھ تک پہنچی ہیں، ان کو پتہ ہے بھائی جی یہ 11,000 وولٹ ہے، انجینئر صاحب نے نہیں ہاتھ پانا، صحیح کہہ رہا ہے۔ ان کا نام بولنا ہی ہماری تائید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اس پہ یہ بھی شعر میں نے پڑھا نا، بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی۔ ایک بندہ لکھا ہے علی بھائی یہ شعر غلط آپ نے پڑھا ہے، یہ ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ میں کہ یار مگر لاؤ یا لیکن لاؤ، اینڈ رزلٹ یہی ہے، اینڈ تو وہی ہے نا، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، لیکن نہیں۔ اچھا تو وہ انہوں نے کلپ بنایا، وہ ایک منڈا ہے وہ کلپ بناتا ہے نیٹ دے اتنے، تو وہ کہندا ہے لبیک نہیں لبیک آ پڑھو، ساڈی مرضی اسی جو مرضی پڑھیے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہ کہیں گے ساڈی مرضی جو مرضی پڑھیے، تو پھر اللہ کے بندے کو گردانہ نہ سنایا کرو، عربی دے لمبے لمبے خطبے نہ پڑھایا کرو، پنجابی جی خطبے پڑھو، پھر
جب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں مجھے اتنی عربی آتی ہے، میں سروناف کا ماسٹر ہوں، 1 لاکھ زیادہ علماء، یقیناً ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں وہ، ہمیں تو ان کا عشر شیر بھی نہیں عربی آتی، تو جب آپ عربی دان ہیں پھر آپ کو سر زیب نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کی عربی میں چیزوں کی غلطیاں کریں جو عام لوگ کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم تو آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ عربی ہم سے جاننے والے ہیں، تو آپ پھر لبیک یا رسول اللہ پڑھیں. تو یہ ایک مجھے ویسے ضمناً ایک چیز ذہن میں آ گئی تھی تو میں نے کہا میں عرض کر دوں. ٹھیک ہوگا جی، جزاک اللہ. باقی یہ بات یاد رکھیے گا، ہمیں معاذ اللہ کسی بزرگ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں موقع چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کسی طریقے سے ڈرل کیا جائے تاکہ آپ تھنک آؤٹ آف باکس کریں. جو میں کہتا ہوں نا، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ غور کریں کہ آپ کو جو باب دین بتا کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، اور جو کتاب و سنت میں دین ہے وہ اور ہے. یہ ڈفرنس آپ کو پتہ چلنا چاہیے. تو سر اس کلپ میں تو میں نے 3 حوالے دیے تھے، اس کا ہمیں رجوع چاہیے تھا. میں نے کشف المحجوب کا حوالہ دیا تھا کہ کشف المحجوب میں بازید بستامی کے چیپٹر کے اندر صاحب اور سکر کی بحث کے اندر علی بن عثمان حجویری، ہم نہیں کہتے انہوں نے کہا ہوگا، لیکن اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نگاہ اپنے صحابی اوریہ کی بیوی پہ پڑی، اور وہ پوری ایک سٹوری ہے نا، پھر نعوذ باللہ گستاخانہ. اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صاحب ثابت کیا، سواد والا، کہ جان بوجھ کر غلطی، اور بازید بستامی کا سکر ثابت کیا کہ وہ ایک خاص نشے کی حالت میں تھے. وہ نشہ وہ کہتے ہیں رحمانی نشہ. تو اس میں وہ کہتے ہیں اس کی مثال نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہمارے نبی علیہ السلام کی نظر بھی تو پڑ گئی تھی سیدہ زینب کے اوپر، جو زید ابن حارثہ کی بیوی تھی. تو یہاں بات ختم نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نفرت ڈالی. وہ پورا ایک فیبریکیٹڈ واقعہ ہے. خود پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر ضیاء القرآن میں بریلویوں کے امام ہیں، انہوں نے مانا ہے کہ یہ غیر مسلموں کی سازش ہے ہماری کتابوں میں. تو یہ غیر مسلم کون ہے جن کی سازش ہے آپ کی کتابوں میں؟ تو کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے. اور اسی پیر صاحب نے کشف المحجوب کا مقدمہ بھی لکھا ہے کہ بڑی اچھی کتاب ہے. اور یہاں پہ کئی لوگ وہ لہراتے پھرتے ہیں جی جدہ کوئی پیر نہیں کشف المحجوب پڑھ لے، وہ چاہ لکھا ہوا ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ ان سے بعد میں شادی کر لی، اور اس ریزن یہ بتاتے ہیں، حالانکہ یہ ہے ہی نہیں تھا، بالکل ڈیفرنٹ چیز تھی. تو اچھا، بعض لوگ اب اس کے اوپر نا یہ بھی بات کر رہے ہیں، وہ جی اس طرح کی حدیثیں تو مسلم شریف میں بھی موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک عورت پہ نگاہ پڑ گئی، اور پھر نبی علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس گئے، اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا، اور پھر فرمایا اگر اس طرح کسی کی نگاہ پڑ جائے اور اس کے دل کو اچھی لگے وہ اپنی بیوی کے پاس جائے. اس کی بیوی کے پاس بھی اللہ نے وہی کچھ رکھا ہے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے کس طریقے سے آپ نے وسوسے اپنے دور کرنے. اس کا تعلق کشف المحجوب کی عبارت سے کہاں ہے؟ وہ تب ہونا تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد یہ آتا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی جس عورت پہ نگاہ پڑ گئی تھی وہ عورت جب گھر گئی تو اس کے خاوند نے فوراً اسے طلاق دے دی اور سیدھی حضور کے عقد میں آ گئی. یہ بکواس اگر لکھی ہوتی نا مسلم شریف میں تو ہم اس کو کنڈیم کرتے. کشف المحجوب میں تو یہ بکواس لکھی ہوئی ہے. 2 الگ چیزوں کو آپ دیکھیں، بابوں کو بچانے کی خاطر احادیث کا یہ کس طرح مذاق اڑا رہے ہیں. یہ 2 الگ چیزیں. ایک پڑھے لکھے بندے سے آپ کا واسطہ پڑا، یہ سملیرٹی بنتی ہے دونوں واقعات میں. اور وہ کہتے ہیں وہ کیا تو میں اس لیے کہتا ہوں ان کے عشق رسول اس وقت تک ہے جب تک بابا نہ بیچ میں آ رہا ہو. بابا آ جائے تو نبی علیہ السلام کو یہ بھول جاتے ہیں. وہ نبی جن کے بارے میں آیا ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. وہ نبی جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی ان کے اندر. ان کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. نکال دو یار کتاب سے. اصل میں ان کو مسئلہ ہے کتاب سے نکالا تو انجینئر صاحب کو مجدد ماننا پڑنا ہے، کیونکہ کتاب تو پچھلے 1000 سال سے چھپ رہی تھی. 1000 سال کسی بابے نو خیال نہیں آیا. سر ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، آپ کریڈٹ خود ہی لے رہے ہیں، مجھے نہ دیں، لیکن اس کو نکالیں. تو یہ تو کوئی جواب نہیں آیا اس میں. میں نے تو یہ اعتراض کیا تھا. اور میں نے دوسری کتاب کا حوالہ دیا تھا تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار. وہ کہتے ہیں 3 عطار ہوئے نے اسلامی ہسٹری چ. پہلے عطار فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری. تو وہ جو کم پا کے گئے نے تذکرۃ الاولیاء بریلوی دیوبندی 2 چھاپ رہے نے. میں نے تو نہیں ان کو چھاپنے کے لیے کہا. چلے انہوں نے نہیں کہا ہوگا
ٹیمپر ہو گیا. اس میں بازید بستامی کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ بازید بستامی کو معراج ہوئی ہے حتیٰ کہ وہ عرش تک پہنچے اور اللہ کو دیکھا بھی ہے انہوں نے. تو موسیٰ علیہ السلام کدھر گئے سر؟ وہ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے یا کیا یار؟ کن احمقوں کی جنت میں آپ رہ رہے ہیں؟ اور اس میں لکھا ہے جی وہ جنید بغدادی کہتے تھے کہ جی بازید کا ہم میں وہی مرتبہ ہے اولیاء میں جو جبرائیل کا ہے. تو میں نے کہا شیخ عبدالقادر جیلانی تو فارغ ہو گئے پھر اولیاء کی سرداری سے. سر یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے نا, یہ کریٹیکل پرابلمز کے ساتھ میں سامنے کوئی جواب نہیں آیا. پھر میں نے یہ بتایا تھا اسی چیپٹر میں لکھا ہوا ہے کہ بازید بستامی کہتے تھے جب ان سے لوگ پوچھتے تھے بتائیں قیامت والے دن لوگ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, تو وہ کہتے تھے میں قسمیہ کہتا ہوں کہ محمد اور تمام نبی اور پوری مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. اور اس کے آگے تعویل کی ہے مصنف نے, عطار صاحب نے. عطار صاحب کہتے ہیں اس سے کوئی گستاخی نہ سمجھے, اور کی نہیں سمجھے, یہ بھی گستاخی. وہ کہتے ہیں اصل میں نا اس طرح کے کلمات ان کے منہ سے نکل جایا کرتے تھے. اچھا, اور اس کو کہتے ہیں شطحیات. عربی میں اتنا موٹا لفظ رکھا ہے کوئی ڈر جائے کہ پتہ نہیں کیڑی قرآن حدیث ہے. اس کا آپ اردو میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے بونگیاں. ہاں سر, شطحیات کا آپ ترجمہ کر لیں, اول فول جو بول دے نا اس کو کہتے ہیں شطحیات, بونگیاں. وہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا وہ خاص کیفیت میں ہوتے ہیں. اچھا, وہ کیفیت وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں وہ کیا کہیں گے میں بتاتا ہوں. وہ تو کہتے ہیں حدیث میں ہے, وہ حدیث بخاری میں موقوفاً مولا علی کا قول ہے اور ابن ماجہ میں مرفوعاً نبی علیہ السلام سے ہے کہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو بچہ ہے نابالغ, نمبر 2 سویا ہوا شخص, اور نمبر 3 جو پاگل ہے. پاگل کون ہوتا ہے؟ بونگیاں, شطحیات. تو وہ کہتے ہیں ان سے تو قلم ہی اٹھا ہوا ہے. تو سر پھر آپ ان کو بزرگ بنا کے تو پیش نہ کریں نا. آپ کہیں کہ یہ مجنون تھے تو ہم ٹھیک ہے, کلندر تھے, وہ کلندر بھی مجنون کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو اور پھر میں خادم رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی والا جملہ بولوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا یار دیکھو انہوں الکانا جانو, وہ جیڑا پونکدا جے نبی تے پونکدا جے تے سارے الکانا جانو. اے کتابیں جو کچھ پونکیا جے نبی علیہ السلام تے پونکیا جے. بزرگوں کو میں کچھ نہیں کہہ رہا, 1 ٹن حسن ظن رکھتے ہوئے چھوڑ دو. تو اگر نہیں مانیں گے میں پھر کہاں گا بابا جی گل وچ کوئی اور ہے, اندر کی بات کوئی اور ہے, آپ لوگ ماننا نہیں چاہتے ہیں تو دیں. قسمیاں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں. اور پھر وہ عطار صاحب آگے تعویل کرتے ہیں وہ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. لہٰذا وہ یہ جو کہتے تھے وہ ساتھ لکھا ہے کہ سبحانی سبحانی ما اعظم شانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. یہ تو اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا اس لیے انہیں آپ کو پاک کہتے تھے نا, تو اللہ تو کہہ سکتا ہے. اور یہ سیم تعویل کشف المحجوب میں بھی ہوئی ہے بازید والے چیپٹر میں. اور آگے وہ فرید الدین عطار لکھتے ہیں یہ جو کہتے تھے نا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی اعظم ہوگا, تو اصل میں یہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. کڈی وڈی کہانی کرائی ہے. میرا ایک معصومانہ سوال ہے, کیا قیامت والے دن 2 جھنڈے ہوں گے؟ جھنڈا تو ایک ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے سب سے پہلے میں نکالا جاؤں گا قبر سے, سب سے پہلے میرے لیے شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا, سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے نام کے اوپر کھلے گا, شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمام اولین اور آخرین ان کا میں سردار ہوں گا. تو جھنڈا تو ہے ہی ایک قیامت والے دن, لواء الحمد, وہ تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. یہ دوسرا جھنڈا کون سا ہے؟ کہانیاں کس طرح تعویل کرتے ہیں. بابا آیا تو عشق رسول بھی ختم, اور وہ جی گل الکانا جانو وہ بھی ختم, سب کچھ ختم ہو گیا. تو میں تو یہ آپ لوگوں کا پیچھا کروں گا سر جب تک آپ کی کتابوں کی پرنٹنگ بند نہیں ہوتی ہے. میں آپ کی عوام کو یہ بات بتاؤں گا, اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے خود انہی باتوں نے جو آپ ہمیں کہانیاں کراتے تھے نا کہ باقی سارے گستاخ رسول ہیں, میں نے جو بریلویت کا بند توڑا ہے نا, 31 سال تک میں پیدائشی بریلوی تھا, تو میں اب اگر اس بند کو توڑ کے آیا ہوں نا
تو پھر گستاخیاں چاہے دیوبندیوں کی ہوں، بریلویوں کی ہوں، اہل حدیث کی ہوں، شیعہ کی ہوں، سب کو ایک نظر سے دیکھیں گے ہم. تو آپ ہمیں ایک کہانی کراتے تھے جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار کہ جی دیوانگی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، سبحانی معظم و شانی کسی نے کہہ دیا، ان الحق کہہ دیا، اللہ کے لیے دیوانگی کر رہے ہیں نا، لیکن محمد کے لیے دیوانگی نہیں ہو سکتی. وہاں آپ کو شریعت کا دامن چھوڑنا نہیں ہوگا. تو یہ سب کچھ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں. لوائی اعظم من لوائی محمد نبی علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں نا. اب آپ شتیہات کا سہارا کس طرح لیں گے؟ آپ وہ مسلم شریف کی حدیث کا سہارا کیسے لیں گے کہ وہ غلطی سے ایک بندے کی زبان سے خوشی میں نکل گیا کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اور وہ ایک بار نکلا، اس میں آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، اس ایک واقعے کو لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ کے بارے میں تو آپ لیم ایکسکیوز لے سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں پھر بھی نہیں. پھر تیسرا والا میں نے حشد بہشت کا پیش کیا تھا سر، وہ بھی اپنی جگہ کوئی رجوع نہیں آیا، جس میں چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا انہوں نے. وہ کہتے ہیں خاص حالت میں تھے. پھر میں وہ بابا جی والی بات کروں گا کہ خاص حالت جڑا بھی پونکتا ہے نبی تو ہی پونکتا ہے. کتابوں کے حوالے سے بابوں کو ہم چھوڑتے ہیں. معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری کی طرف منسوب کیا ہوا ہے واقعہ. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے ویسے ویسے پڑھوایا تھا، اصل کلمہ وہی ہے. کیا ابو بکر، عمر، عثمان و علی مسلمان کرنے کے لیے پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ اور پھر میں نے انجیل نہیں کیا ہے کہ وہ چاہے جیسے بھی پڑھایا تھا. آپ لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ کوئی کاغذات پہ قادیانی لکھ دے یا زبانی بول دے، چاہے دل میں ایمان بھی ہو، وہ کافر ہو جاتا ہے، یہی کہتے ہیں نا. تو سر جو کلمہ پڑھوائے کسی سے چیک کرنے کے لیے پڑھوائے وہ کافر نہیں ہوگا اپنے نام کا کلمہ پڑھوانے والا؟ اور جو صرف توبہ سے ہی معافی ہو جائے گی؟ نہیں، نکاح بھی ٹوٹ گیا، بیعت بھی ٹوٹ گئی. جس کی اپنی بیعت 2 منٹ پہلے ٹوٹ گئی ہے وہ کیسے مرید کر سکتا ہے؟ اس کا تو لنک ہی اوپر سے ٹوٹ چکا ہے. پہلے تو اپنے پیر صاحب کو واپس جائے گا مرید ہون جو زندہ نے تھے، ورنہ قبر تے جائے روحانی مرید ہو جائے. وہ بھی جعلی بات ہے، روحانی تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی. سر جس طرف آپ جائیں گے نا، یہ سارے ان چیزوں کے کوئی بات نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مجھے جو جواب دے رہے ہیں، مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کا کلپ آ گیا، فلانے کا کلپ آ گیا، جواب دیں. سر میں نے جواب نہیں دینا، میں سوال کھڑے کرتا ہوں، دلائل رکھتا ہوں، اس کے جواب میں آپ کے علماء کے کلپ آتے ہیں. وہ جتنی بھی کہانیاں آپ کو کراتے ہیں ان کہانیوں کے جواب میں نے پہلے ہی دیے ہوتے ہیں، میں نے دوبارہ تو ریپیٹ نہیں ان کو کرنا ہوتا. ہمارا مقدمہ عوام کی عدالت میں، عوام دیکھے کہ اس نے یہ دلائل رکھے. اور عدالت میں ہوتا یہی ہے. آج تک کبھی کسی جج نے کسی وکیل کو کہا کہ میں نے سوال گندم مانگا تھا، جواب تو نے چنا دیا ہے؟ نہیں. جج کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وکیل کو یہ کہے کہ تو نے جواب غلط دیا ہے. جج کو یہ حق ہے صرف کہ وہ جب جواب آئے نا اس کو پڑھ کے دیکھے، اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں ہے، دوسرے بندے کے حق میں فیصلہ کروں گا. اس کو جج کو پتہ ہوتا ہے کہ جواب ہوتا تو دیتے نا. اس طرح عوام جج کر رہی ہے کہ انجینئر صاحب نے یہ کہا، ہمارے مولانا نے یہ کہا، کس کا پلڑا بھاری ہے، کون صحیح بات کر رہا ہے، وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. اس طرح تو قیامت تک جواب در جواب چلتا رہے گا. نہیں، جواب جو کچھ دینا ہے وہ آپ دیں، اس کے بعد پبلک فیصلہ کرے گی. اور ان کو پتہ ہے ان کی پبلک نے کیا فیصلہ کیا ہے. ایک 5 منٹ کے کلپ میں 50 کٹنگز ہوتی ہیں ان کی، وہ 50 گالیاں مجھے نکالی ہوتی ہیں. بعد میں ان کو خیال آتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے وہ کیوں ہوتی ہیں کٹنگز. ان کو پتہ ہے کہ ان کی عوام ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے. اور میں یہ اس لیے نہیں کر رہا تھا، واللہ مجھے نہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے کسی بزرگ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ میری بج کسی نے کھولی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو امت کے ساتھ کام ڈالا ہے، میں امت کو بتاؤں کہ جن باتوں کے اوپر آپ بڑے فخر کے ساتھ چیزیں بیان کرتے تھے آپ کے بابے، وہ سارے غلط کام کر کے گئے ہیں. چلیں انہوں نے نہیں کیا، ان کی کتابوں میں موجود ہے، تاکہ آپ کا دماغ کھلے. کہ میں جو بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب یہ غور کر لینا پھر تجھے پتہ چل جائے گا کہ اس نعرے کا مطلب کیا ہے. کون سا نعرہ؟ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس کا مطلب کیا ہے یہ تجھے اس وقت پتہ چلے گا.